شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، لہٰذا تم ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو، یعنی تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ 1 وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، 2 عورت، 3 نابالغ بچہ، 4 بیمار۔ یعنی جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان باتوں پر ایمان لانا اور اس کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم پر ضروری ہے اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو دعا قبول نہ ہو۔ یعنی نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ یہ گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو جلدی لے جاؤ،
اگر مردہ نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ، اگر وہ بد ہے تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کے شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے، ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وراثہ میں ماں باپ اور اولاد ہو، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثاء کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی، یعنی میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔